نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، ہمارے نزدیک تو دنیاوی نقصان پریشان کن ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے متحیر ہوتے ہیں، مگر نیک لوگوں کے نزدیک دین کا نقصان ہی سب سے بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے۔ اور واقعی یہ صحیح بھی تو ہے، کیونکہ دنیاوی نقصان کا اثر دنیا ہی کی حد تک ہے، اور اس میں اگر صبر کر لیا جائے تو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں، مگر دین کا نقصان دونوں جہان کا خسران اور دونوں جہان کا نقصان ہے۔ اس میں خصوصاً آخرت کا زبردست نقصان ہوتا ہے۔ کاش ہمارے اندر عقل سلیم پیدا ہو جائے اور ہم بھی بے وفا دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا سیکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر جماعت نکل جاتی تو بہت غمگین ہوتے اور ساری رات جاگ کر گزار دیتے، بلکہ ایک بار تو آپ کی جماعت فوت ہو گئی تو اس کے کفارے میں اس قدر مال صدقہ کیا کہ اس کی مجموعی مالیت 2 لاکھ درہم بنتی تھی۔ اسی طرح ایک بار آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ 2 ستارے ظاہر ہو گئے، تو انہوں نے بطور کفارہ 2 غلام آزاد کر دیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوری کی پوری نمازیں غائب کر دیتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری نظر جو ہے وہ مادیت کے اوپر ہے، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی نظر مادیت کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کی طرف کو تھی۔ سفر وغیرہ میں کسی مجبوری سے تاخیر ہو گئی اور مغرب کی نماز ادا کرنے میں دیر ہو گئی تب تو کوئی حرج نہیں، ورنہ بغیر کسی مجبوری کے مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کر دینا کہ آسمان پر ستارے ظاہر ہو جائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی اگر کبھی کوئی نیکی رہ جاتی ہے تو وہ بے حد افسوس کیا کرتے ہیں، بسا اوقات اس ضمن میں کفارہ بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک بار جوتے پہنتے وقت بے خیالی میں پہلے الٹا پاؤں جوتے میں ڈال دیا، جبکہ سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے پھر الٹے پاؤں میں۔ البتہ جب جوتے اتارنے لگیں تو پہلے الٹے پاؤں کا جوتا اتاریں پھر سیدھے پاؤں کا۔ ان بزرگ کو بڑا افسوس ہوا کہ مجھ سے یہ سنت کیوں چھوٹ گئی، میں نے پہلے سیدھے پاؤں کے بجائے الٹے پاؤں میں جوتا پہنا ہی کیوں۔ سنت چھوٹنے کے صدمے سے کافی پریشان ہوئے اور بالآخر اس سنت کے چھوٹنے کے غم میں بطور کفارہ انہوں نے 1 بوری گیہوں خیرات کر دی۔ عزیزوں، ہمارے بزرگوں سے اگر کوئی سنت وغیرہ چھوٹ جاتی تو کس قدر افسوس کرتے، اور اس طرح یقیناً انہیں زیادہ ہی ثواب حاصل ہو جاتا ہوگا۔ اور چونکہ شیطان مؤمنین کا کھلا دشمن ہے، لہذا جو لوگ نیکی سے رہ جانے پر بہت زیادہ افسوس کر کے بہت زیادہ ثواب کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو بسا اوقات شیطان نیکی کرنے کی بھی تلقین کر ڈالتا ہے۔ واقعی شیطان کے پرفریب جال اور مہلک پھندوں سے بچنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یہ عابدوں کو عابد بن کر، مولویوں کو مولوی بن کر، صوفیوں کو صوفی بن کر بھی گمراہ کرتا ہے۔ حد ہو گئی کہ کبھی عبادت سے روک کر مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے اور کبھی عبادت کی تبلیغ کر کے بھی مسلمانوں کو تباہی کے غار میں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کسی برے کام کو
اچھا کام سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کے خلاف ان کو جب تنبیہ کی جاتی ہے تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو حق ہے۔ تو چونکہ یہ شیطان نے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ اس برائی کو بھی وہ اچھا کام سمجھ رہے ہیں۔ تمام مؤمنین کے ماموں یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنی قیام گاہ میں سو رہے تھے۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے ماموں کہلاتے ہیں۔ اچانک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی آدمی نے بیدار کیا، لیکن جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ آدمی چھپ گیا تھا اور آپ کو نظر نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ارے تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ اجی مجھ بدنصیب کا نام تو ابلیس ہے جو بہت مشہور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر اس سے فرمایا کہ ارے ابلیس کا کام تو مؤمنین کو سلا کر اس کی نماز قضا کرا دینا ہے، تو اگر ابلیس ہے تو پھر تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں جگایا ہے؟ تیرا کام تو نماز چھڑانا ہے، نماز پڑھانا تو تیرا کام نہیں۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ شیطان نے دانت پیس کر کہا کہ اے فلاں، میں نے آپ کو اس لیے بیدار کر دیا کہ اگر اس وقت آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ افسوس کرتے ہوئے اور درد دل سے روتے ہوئے آہو فغاں کرتے ہوئے نماز چھوٹنے کے غم میں جو آپ کا افسوس ہوتا اور آپ کی بے قراری ہوتی وہ بارگاہ الہی میں آپ کی گریہ و زاری اور ثواب کی وجہ ثواب میں 200 رکعت نمازوں سے بھی بڑھ جاتی۔ تو میں نے اسی لیے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا تاکہ آپ کا ثواب بڑھنے نہ پائے، کیونکہ من حسودم اس حسد کر دم چنی من عدوم کار من مکرست کی، یعنی میں تو مسلمانوں کا حاسد ہوں اور اسی جذبہ حسد کی وجہ سے میں نے آپ کو نماز کے لیے جگا دیا ہے تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے۔ میں تو مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن اور مکر و کینے میں جو ہے میں کھلا ہوا جو ہوں وہ مسلمانوں کا دشمن ہوں اور ان کو راہ راست سے ہٹانا میرا یہ طریقہ ہے۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ ہم گناہگار تو کس شمار اور قطار میں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی شیطان اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں رہتا ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور کثرت سے عبادت و ریاضت کریں تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ دنیا کے اندر بھی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔